الفاتحة إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں لی خمسۃ نطفی بہا حبل الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برب لا الہ بیت اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر حلیے درود پاک پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وقت کافی ہو چکا ہے اور تکان کے آثار آپ کے چہروں پر نمایاں ہو چکے ہیں. اب ایسے ماحول میں کسی چندہ خطاب کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہوں میں. آپ حضرات یہ بتائیے کہ آپ تمامی حضرات کیا چاہتے ہیں؟ جواب مل جاتا تو اچھا تھا. سننا چاہتے ہیں. آنند کے ساتھ سنو نا. آنند پور میں آنند ہی آنند ہے نا، کیونکہ آنند پور میں جشن عید میلاد النبی کا یہ اجلاس منعقد ہوا اور میں الحمدللہ آپ کے اس آبادی میں آج سے نہیں زمانے سے آ رہا ہوں اور غالباً مجھے 30-35 سال تو ہو چکا ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہوگا. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ روز بروز آپ کے آبادی کے مسلمانوں میں جذبہ دینی بیدار ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے.
کل جو جوان تھے انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا تھا، آج کے جوان ان سے زیادہ سبقت لے گئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو صحیح معنوں میں سچا عاشق رسول بنائے۔ بات لمبی چوڑی نہیں کروں گا، بس ہدایت مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرماتے باز آ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو آگاہ فرمایا، ورنہ اور نبیوں کے بھی امتی ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے امتی کو یہ آگاہ نہیں فرمایا۔ ہاں، نبیوں نے ضرور اپنی قوم سے یہ کہا کہ جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ۔ یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے ہمیں آگاہ فرمایا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیۃ والثناء کے بعد سے انسان کی جب نشو و نما اس دنیا میں ہوئی تو یہ انسان جھگڑے اور فساد، ظلم و ستم، نفرت و دعوت کا ایک سلسلہ اس انسان نے ایک طرف جاری رکھا، اور دوسری طرف ایک خدا کی بندگی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس انسان نے اپنی عقل کو دخل دینا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو یہ نفرت ہوتی، عداوت، خون خرابہ، اور دوسری جانب ایک خدا کی بندگی کرنے کے لیے آیا تھا۔ انانیت نے اسے، میں نے اسے بھانت بھانت کے خداؤں کی طرف متوجہ کرا دیا، اور یہ انسان وحدہ لا شریک کی بندگی نہ کر کے کفر و شرک کے عمیق دلدل میں دھستا چلا گیا۔ احسان ہے اس رب العالمین کا، پھر بھی اتنی خطاؤں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو مردود نہیں فرمایا، ذلیل و خوار نہیں فرمایا۔ کوئی پیڑ پوج رہا ہے، کوئی پہاڑ پوج رہا ہے، کوئی پانی پوج رہا ہے، تو کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کفر و شرک عام ہوا تھا، زلزلے آتے، تباہیاں آتی، بربادیاں آتی، انسان کا وجود ختم ہو جاتا، مگر اللہ رب العزت نے اس انسان کی اتنی بڑی خطا کے باوجود بھی مردود نہیں فرمایا۔ انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبیوں رسولوں کو بھیجا، انبیاء و مرسلین تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کو ہدایت فرمائی۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے طور طریقے کو چھوڑ کر نبیوں کے حکم کو ماننا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبے بلند کیے، ان کے درجات بلند کیے، ان کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی گفاؤں میں بھی پہنچا کر کے بھی ان اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی اس رب العالمین نے۔ لیکن جب یہ انسان اللہ کے بھیجے ہوئے محبوب بندوں کی طرف خطا و بھول کی طرف آمادہ ہوئے، قتل و غارت کی جری کی طرف آمادہ ہوئے، ان کو ان کی شان گھٹانے پر آمادہ ہوئے، پھر اللہ غضبناک ہوا، تو قرآن میں جا بجا ایسی قوموں کے تذکرے ملتے ہیں
کہ جو نبیوں کی شان گھٹانے میں لگ گئے تو اللہ نے انہی کو گھٹا دیا، انہی کی ہستی کو مٹا دیا۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ قرآن میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں کہ جن قوموں نے بڑی ہٹ دھرمی اور ضد کی اور نبی کی شان گھٹانے میں لگے۔ وہی قرآن ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ان گستاخان رسول کا انجام کیا ہوا۔ آؤ میں ایک نظیر تمہارے سامنے رکھتا ہوں قرآن سے ہی۔ قوم بنی اسرائیل، قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام ہادی بن کر آئے۔ وہ قوم سمود کی جو صنعت و حرفت میں بڑا کمال رکھتے تھے، ہنر ایسا تھا کہ ہاتھوں سے تراش کر کے بڑے بڑے پہاڑوں کو مکان کی صورت دے دیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایسا ہنر تھا کہ پتھر کو اس طرح تراش دیتے، بس لگتا یہ تھا کہ اب یہ بول پڑے گا۔ بڑے ہنرمند تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن کے پاس ہنر ہوتا ہے ان میں انانیت آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے۔ صالح علیہ السلام اسما مسمہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، دیکھو ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑو، باطل خداؤں کی پوجا کرنا چھوڑو، ایک خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ قوم نے پہلے کے نبیوں کے تذکرے سن رکھے تھے، تو نبی سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں ہم ایسے آپ کو نبی نہیں مانیں گے، آپ کچھ معجزہ دکھائیے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ معجزے اور کرامت دکھاتے نہیں ہیں، دکھ جاتی ہے کرامت بھی، دکھ جاتے ہیں معجزے بھی۔ عزیزو، نبی نے فرمایا کہ دیکھو ضد مت کرو، جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کروں باز آ جاؤ۔ قوم نے کہا نہیں، اگر آپ معجزہ دکھائیں گے جبھی ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری قوم کیا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیے پھر ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے پھر منع کیا کہ دیکھو جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کر دوں باز آ جاؤ۔ قوم مزید ہو گئی کہ نہیں، پہاڑ سے اونٹ نکلے گی تو ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ نبی نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا، آنکھیں بند کی، دل کی التجا کو لب پہ سجانا چاہتے ہیں، ابھی کچھ لب کشا ہونا چاہتے ہیں کہ قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی نبی ہے۔ پہاڑ پھٹ سکتا ہے، اونٹنی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو وہ تو نبی کی شان گھٹانے میں لگے تھے۔ ٹھہریے ٹھہریے، ابھی دعا مت کیجیے گا، ابھی ہمارا سینٹینس پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا ہے، ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں۔ نبی نے ہاتھ گرایا، آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا، میری قوم کیا چاہتے ہو؟ قوم نے کہا پہاڑ سے کیسے اونٹنی نکالیے جو سمتل زمین پہ آ کر اتی شیکر بچے کو جل گئے۔ نبی نے پھر منع کیا، لیکن قوم جب نہ مانی تو ہاتھ کو اٹھایا، دعا کے لیے آنکھیں بند کی، دل کی گہرائیوں سے التجا کو لب پہ سجانا چاہتے ہیں کہ پھر قوم کو یقین ہو گیا کہ یہ بھی نبی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قدموں پہ گر کے معافی مانگ لیتے۔ نبی اپنی امت کے لیے بڑا شفیق اور مہربان ہوتا ہے، لیکن وہ تو ان کا نظریہ، ان کا خیال تو کچھ اور تھا، نبی کی شان گھٹانے کی نیت تھی۔ تو پھر کہا ٹھہریے ٹھہریے، ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوا، دعا مت کیجیے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر آنکھیں کھولی، ہاتھ گرایا، ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اونٹنی پہاڑ سے آئے، سمتل زمین پہ بچے کو جنے، مگر وہ کالی سفید ہو۔ جب یہ شرط انہوں نے رکھی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، اب دعا سے پہلے میں تم سے کچھ وعدے کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ قوم نے کہا کیا وعدے دینا چاہتے ہیں؟ کہا سنو،
تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پہاڑ پھٹے گا، اونٹنی آئے گی، بچے کو جنے گی، کالی سفید ہوگی، مگر وہ تمہارے کھیتوں میں جا کے چرے گی، جتنا چرے چرنے دینا، تمہارے کنووں پہ جا کے پیے گی، جتنا پانی پیے پینے دینا۔ قوم نے کھانے میں تو اعتراض نہیں کیا، ہاں پینے میں اعتراض کیا کہ ایک دن ہم پیئیں گے، ایک دن اونٹنی پیے گی۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دن تم پینا، ایک دن اونٹنی پیے گی، لیکن اس کو تکلیف مت دینا، اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کتنا پیے گی پانی، کتنا کھائے گی اونٹنی، جتنا کھائے گی ہم کھلائیں گے، آپ دعا کیجیے۔ حضرت صالح علیہ السلام، ذرا سوچو کہ نبی کے اشارے پر کائنات کا نظام چلتا ہے، یہاں تو ہاتھ اٹھ گئے ہیں، آنکھیں بند کر کے لب کے التجا کو سجایا اور پروردگار سے عرضی لگائی، مولا تو قادر مطلق ہے، میری قوم بڑی ضدی ہمدرد ہے، ہدایت کی طرف آمادہ نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت کاملہ سے پہاڑ کے سینے کو چیر دے اور ایک اونٹنی کو ظاہر فرما جو سمتل زمین پہ آگے بچے کو جنے، کالی سفید ہو۔ یہ فرما کر آپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا، ادھر ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ بھیانک آواز سے پہاڑ پھٹا، اونٹنی ظاہر ہوئی، بچے کو جنا، کالی سفید، جس کھیت پہ گئی کھیت کا کھیت کھانے لگی، جس کنویں پہ گئی ایک دن میں 2 دن کا پانی پینے لگی، اور ماجد آ گئی کہ یا اللہ یہ 2 اونٹنیاں ہمارے کھیت کھا جائیں گی، ہمارے کنووں کے پانی کو پی جائیں گی تو ہم کیا کھائیں گے پیئیں گے۔ سب نے مل کے مشورہ کیا کہ اب اسی کو کھا جاؤ۔ غر کے اونٹنی کو ذبح کیا انہوں نے اور اس کی بوٹیاں تقسیم کی، ادھر بوٹیاں تقسیم ہوئی سماج میں کہ قہر الہی ٹوٹ پڑا، اور جس رب نے پہاڑ کو چیر کر اونٹنی ظاہر فرمایا تھا، اسی پروردگار نے انہی پہاڑوں کو آپس میں ملا کر قوم سمود کی ہستی کو مٹا دیا۔ برادران اسلام، ضد اور ہٹ دھرمی میں اگر ضد میں ہٹ دھرمی ہے اور نیت خراب ہے تو اس ضد سے فائدے کم ہوتے ہیں، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ عزیزو، میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، ٹھیک ہے نا، غیب کی خبر دینے والا۔ دیکھو نبی نے دعا سے پہلے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ پھٹے گا، یہی تو غیب ہے، اونٹنی آئے گی، یہی تو غیب ہے، بچے کو جنے گی، یہی تو غیب ہے، کنویں پہ اور کالی سفید ہوگی، یہی تو غیب ہے، کھیتوں میں چرے گی، یہی تو غیب ہے، کنویں پر پیے گی، یہی تو غیب ہے، اور تم تکلیف دو گے اللہ کا عذاب آئے گا، یہی تو غیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ضد کرنا بری بات نہیں ہے، مگر نیت کا خراب کر لینا یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ کیا موڈ ہے آپ کا؟ اب اگر یہ جو نند ہے، آنند میں نند ہے نا، تو اگر اس کے نقطے کو تھوڑا نیچے لے آؤ تو پھر یہ نند جو ہے نیند ہو جائے گا، ہے نا؟ بات سمجھ گئے؟ تو آپ لوگ کس حال میں ہیں ابھی؟ آنند یا آنند؟ آنند کس میں آپ؟ آنند میں ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو بلایا آپ آنند آنند، کیسے کام چلے گا بھائی؟ کیا موڈ ہے آپ کا بتائیے؟ آنند رہنا چاہیے۔ اب دیکھو ضد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ضد وہ ہوتی ہے کہ جس سے کسی کی شان گھٹائی جائے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ٹھیک، اللہ نے انہی کو گھٹا دیا، انہی پہاڑوں کو ملا کر قوم سمود کی ہستی کو مٹا ڈالا۔ لیکن آؤ جن کی میلاد منانے ہم تم آئے ہیں، علماء سے آپ نے تفصیلاً سماعت کر لیا ہے، ان کی بارگاہ میں بھی، رسول رحمت کی بارگاہ میں بھی ایک ضد کرنے والا حاضر ہو گیا،
مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس ذات کا نام ہے ابو لبابہ۔ کیا نام ہے؟ ابو لبابہ۔ ابو لبابہ۔ اب ابو لبابہ، حضرت ابو لبابہ آئے ادھر، تو ابھی اسلام لائے تھے وہ، اور وحی الہی کا نزول بھی ہوتا رہا، شریعت کا نفاذ ہوتا رہا، سماج کی برائیاں دور ہوتی رہیں۔ حضرت ابو لبابہ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی کہ جس سے شریعت میں مداخلت سمجھ لیں، شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ احساس ہوا کہ یا اللہ، یہ تو میں نے خطا کر ڈالی ہے، کیا ہوگا؟ اگر چھپا کے رکھوں گا تو کل میدان محشر اللہ کے حضور جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا۔